ہم آج غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کی احادیث شروع کر رہے ہیں۔ یہ غزوہ احزاب مستند اور روایت کے مطابق، یعنی جو قابل اعتماد موقف ہے اس کے مطابق 5 ہجری کو ہوا، جہاں پہ امام بخاری موسیٰ بن عقبہ ان کا ایک قول نقل کر رہے ہیں جس کے مطابق یہ 4 ہجری کو ہوا، اور اس سے استدلال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کا جو یہاں پہ تفصیلات ہیں اس کو پیش کریں گے کہ غزوہ احد جو 3 ہجری کو ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر کو شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ وہ 14 سال کے تھے، اور غزوہ احزاب میں شرکت کی اجازت مل گئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کا فرق ہے۔ تو اس 1 سال کے فرق کی وجہ سے موسیٰ بن عقبہ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ 4 ہجری کو ہوا، لیکن یہ موقف مرجوح ہے۔ 5 ہجری کو ہی ہوا تھا، 4 ہجری کو غزوہ احد میں ابو سفیان جو اعلان کر کے گئے تھے کہ اگلے سال پھر ملیں گے، تو 4 ہجری کو وہاں پر ملنے کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ ملاقات ہونی تھی، وہ جنگ ہونی تھی، لیکن مشرکین مکہ کے نہ آنے کی وجہ سے وہ جنگ نہیں ہو سکی، اور پھر اگلے سال یعنی 5 ہجری کو مشرکین ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ ہم جب آغاز کریں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک قول نقل کیا ہے 4 ہجری کا، اس کی یہ وضاحت ہے۔ احادیث غزوہ احزاب کی تھوڑی ہیں جو امام بخاری نے ذکر کی ہیں، اور ہم اس کو تقریباً ایک جیسی ہیں، اس لیے جلدی جلدی پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی، آصف صاحب اور ڈاکٹر مدثر شیخ صاحب کے ذمے تھی عبارت، تو آصف صاحب تو تشریف نہیں لائیں گے اپنے بیٹے کی جی شادی کی جی مصروفیت کی وجہ سے، تو ڈاکٹر صاحب آپ بسم اللہ کریں جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. اجازہ، ہاں جی، یہ لفظ ہے فلم یجزہ، اجازہ یجیز سے لم یجز بنے گا۔ اچھا جی، یہ ٹھیک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اور اس میں یہ اپنی عمر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عارضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عارضہ انہوں نے پیش کیا یوم احد، احد کے دن اپنے آپ کو، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر شرکت کے لیے اجازت لینے کے لیے آئے۔ وَهُوَ ابْنُ 14 سَنَةً، اس وقت وہ 14 سال کے تھے۔ اگر اس کو عارضہ پڑھیں گے تو پھر ہوا ضمیر یہ لوٹے گی ابن عمر کی طرف، یعنی ابن عمر نے پیش کیا ہو اپنے آپ کو۔ اچھا، اگر اس کو اوریزہ پڑھیں گے، اوریزہ ہو، تو پھر یہ یعنی ان کو پیش کیا گیا، ان کو پیش کیا گیا ان کے سامنے، تو یہاں پر عارضہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہی زیادہ مناسب لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم یجز آپ نے ان کو اجازت نہیں دی شرکت کی۔ وعارضہ یوم الخندق، اور خندق کے دن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا جنگ میں شرکت کے لیے۔ وہو ابن 15 سنۃ، اس وقت وہ 15 سال کے تھے۔ فاجازہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کی ایک توجیہ جو محدثین وہ یہ کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں حضرت عبداللہ ابن عمر
یہ اجازت لینے کے لیے آئے تھے تو ان کا 14واں سال سٹارٹ ہوا تھا، آغاز ہوا تھا، اور خندق جب 5 ہجری کو یہ آئے تو اس وقت ان کا 15واں سال پورا ہو رہا تھا، تو وہ تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو اس طرح اگر اس حدیث سے بھی اگر استدلال کیا جائے تو پھر بھی 5 ہجری بنتا ہے، 4 ہجری نہیں بنتا اس توجیہ کے مطابق۔ تو موسیٰ بن عقبہ کا جو قول ہے سنۃ اربع کانت فی شوال، شوال میں یہ غزوہ خندق ہوا تھا، سنۃ اربع اور یہ 4 ہجری تھا، تو یہ یعنی قول یہ مرجوح قول ہے، یہ راجے قول نہیں ہے، راجے 5 ہجری والا ہی ہے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی مشرکین کے لشکر کی آنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، جس طرح کے ہر ایسے بڑے مارکے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اس مشورے میں اس بات پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ہمیں ابھی بھی میدان میں نکل کے مدینہ سے باہر جا کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں مدینہ میں رہ کے مدینہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ تو غزوہ احد میں جب یہ مشورہ ہوا تھا تو اس وقت نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کے جوش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم باہر میدان میں جا کے لڑیں گے، اور آپ اپنا جنگی لباس پہن کے تشریف لے آئے تھے۔ لیکن ان صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور جو بزرگ صحابہ کرام تھے ان کی رائے کے بارے میں جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، لیکن آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ نبی جب جنگ کا سامان، جنگ کا لباس پہن لیتے ہیں تو پھر وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا کرتے، تو اس لیے پھر مسلمان غزوہ احد میں مدینہ منورہ سے باہر مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس موقع پر بھی یہی مشورہ ہو رہا تھا کہ باہر جانا ہے کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے، تو سب لوگوں نے اس بات کی رائے دی کہ مدینہ منورہ میں رہ کے ہی دفاع کیا جائے، اور پھر دفاع کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ اس میں جب مشورہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ فارس میں ہم نے یہ طریقہ دیکھا ہے کہ جب شہر کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو اس وقت شہر کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، یہ حکمت عملی اختیار کی۔ اور یہاں پر ہم آگے روایات میں دیکھیں گے کہ یہ موسم بڑا سخت تھا، اور مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے ان کی جو مالی حالت تھی وہ بھی کافی کمزور تھی، موسم سرد موسم تھا، اور مالی حالت اتنی کمزور تھی کہ کام کرنے کے لیے صحابہ کرام، ظاہری بات ہے خندق کھودنی ہے اور شہر کے دفاع کے لیے کھودنی ہے، بڑا کام تھا، تو اس میں جو کام کرنے والے ہیں مسلسل کام کرنا ہے، تو کھانے کے لیے اتنے لوگوں کا کھانا فراہم کرنے کے بھی انتظامات نہیں تھے۔ لیکن بہرحال یہ ایک جو سر پہ آن پڑی تھی تو اس کو یعنی پورا تو کرنا تھا، تو پھر صحابہ کرام نے بڑی قربانی کے ساتھ اور بڑی جذبے اور جوش کے ساتھ ساری مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اس وقت خندق کھودنے کا یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اور یہاں پہ جو آگے 4-5 روایات آئیں گی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ خود شرکت کرنا، ان کا حوصلہ بڑھانا، خود بنفس نفیس وہ ساری مشکلات برداشت کرنا کہ جو صحابہ کرام برداشت کر رہے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے ان سے زیادہ مشکلات برداشت کرنا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحریض کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کس طرح یعنی وہ اشعار پڑھتے تھے یا کس طرح ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام کیسے پھر جوش اور جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہم میں شرکت کرتے تھے، اور پھر آپ کے ان اشعار کا، آپ کی ان دعاؤں کا جواب کیسے دیتے تھے، یہ آگے کافی ساری احادیث میں اسی کا تذکرہ آئے گا۔ تو پڑھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، بسم اس اللہ کریں جی۔ میں جی یہ اس میں پوچھنا تھا، یہ ان النبی عرضہ، یہ ان النبی سے کیا مطلب بن رہا ہے پھر؟
ان النبی آرازہ ہو، یعنی حضرت آرازہ پیش کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، ہو یہ ہو ضمیر لوٹے گی النبیہ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا انہوں نے اپنے اچھا آپ کو۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار۔ ہاں جی، یہ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کے موقع پر تھے، وہم یحفرون، اور صحابہ کرام کھود رہے تھے، یعنی وہ خندق کھود رہے تھے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں ہے کہ صحابہ کرام نے مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی تھی یا دو یا تین اطراف میں کھودی تھی؟ کسی کے ذہن میں وہ خاکہ یا نقشہ ہے؟ جی سر، چاروں طرف نہیں کھودی تھی، دو تین ہم، اطراف کھودی تھی، ایک سائڈ پہ تو وہ پہاڑ آ جاتے تھے، اس ہم، وجہ سے وہ رکاوٹ تھے، وہاں سے وہ کراس نہیں کر سکتے تھے۔ ہم۔ ہاں، یہ خندق دو اطراف میں تھی، ایک طرف یہ پہاڑ تھے اور دوسری طرف یعنی مدینے کے پچھلی طرف یہودیوں کے بڑے بڑے گھر تھے۔ تو یہودیوں کے ساتھ کیونکہ میثاق مدینہ میں معاہدہ تھا کہ مدینہ منورہ پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہودی یا مدینے کی پوری آبادی مل کے مدینہ کا دفاع کرے گی، تو یہودیوں کی طرف سے اس لیے خطرہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے غداری کی، اس کا آگے تذکرہ آئے گا، تو اس وقت اس طرف سے بھی امن تھا، اس لیے اس طرف بھی خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جو حصہ یعنی مکے کی طرف کے راستے کے سامنے تھا اور جس طرف پہاڑ نہیں تھے، ان دو اطراف میں خندق کھودی گئی، چاروں طرف خندق نہیں کھودی گئی۔ تو سہل بن سعد کہتے ہیں وہم یحفرون، صحابہ کرام یہ زمین کھود رہے تھے، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَادِنَا، اور ہم اپنے کاندھوں پر تراب یعنی مٹی کو اٹھا کے منتقل کرتے تھے، یعنی کچھ لوگ اندر کھودتے تھے اور جو کھود کے مٹی باہر نکلتی تھی ہم اس مٹی کو پھر منتقل کرتے تھے کسی دوسری جگہ پہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مشقت دیکھتے تو پھر حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی بخشش فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعاؤں سے ان کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب یہ رکھی تھی کہ صحابہ کرام کی ٹولیاں بنا دی تھی اور ان کے ذمے زمین کے ٹکڑے لگا دیے تھے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ٹولی، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والی ٹولی یہ یعنی زمین کھودے گی۔ تو یہ طرح گروپ بنا کے یہ کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں بھی شریک تھے، مٹی اٹھانے میں بھی شریک تھے۔ آگے اس کا تذکرہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا۔ ماشاءاللہ، اگلا بھی پڑھیں جی، اگلی بھی روایت یہی ہے۔ وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة
وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال يؤتون بملء كف من کف ان، الشعير كف جی جی کف ان، بملء کف ان، في كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. ہاں جی، یہ دو روایات ہیں جس سے اس وقت کے مشکل حالات کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایات کے راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یعنی حمید کہتے ہیں کہ میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ، تو اس وقت مہاجرین اور انصار یحفرون، یہ زمین کھود رہے تھے، فی غدات باردۃ، ایک سرد صبح میں، یعنی دن بڑا سرد تھا، اس سرد صبح میں صحابہ کرام یہ زمین کھودنے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ، اب ظاہری بات ہے کہ صحابہ کرام ان میں مہاجرین اور انصار دونوں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اپنے علاقے کے یعنی سرکردہ لوگ تھے، ان میں سردار بھی تھے، ان میں دیگر حضرات بھی تھے، اور تاجر بھی تھے، سارے لوگ تھے، اور وہ سبھی اس دفاع میں شریک تھے۔ تو یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں فلم یکن لہم عبید یعملون ذالک لہم، کہ ان کے پاس کوئی غلام نہیں تھے کہ جو یہ کام ان کے لیے کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ یہ سردار لوگ تھے لیکن حالات ایسے تھے کہ ان کو غلاموں کی جگہ پر کام کرنا پڑ رہا تھا۔ جو لوگ کام عام طور پہ جو کام مزدوروں سے کروایا جاتا ہے، غلاموں سے کروایا جاتا ہے، تو وہ کام بھی اب یہ لوگ کر رہے تھے۔ فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ما بهم من النصب، یہ مم بیانیہ ہے، وہ تھکاوٹ اور بھوک جو ان کو لاحق تھی، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام جو یہ کام کر رہے تھے انہوں نے مجیبین لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے یہ والے اشعار پڑھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کر لی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، علی الجہادی، جہاد کرنے پر، ما بقینا ابدا، جب تک کہ ہم باقی ہیں اس وقت تک۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا ان لوگوں نے اس طرح یقین دلایا ان اشعار کی شکل میں۔ اگلی روایت میں بھی اسی گفتگو کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں حضرت انس بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام یہ اشعار پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ دعائیں دیا کرتے تھے، اور ساتھ کچھ کھانے پینے کے جو اس وقت سہولیات تھیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جعل المہاجرون والانصار یحفرون الخندق، مہاجرین اور انصار نے خندق کھودنی شروع کر دی، حول المدینہ، مدینہ کے ارد گرد، وینقلون التراب علی متونہم، اور وہ منتقل کرتے تھے مٹی کو اپنی یعنی کمروں پر، یعنی اپنے پشت پر اٹھا کے وہ مٹی کو منتقل کر رہے تھے۔ وہم یقولون، اور وہ یہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلامی، تو وہاں پر تھا علی الجہادی، تو یہاں پر الاسلامی کا لفظ ہے، ما بقینا ابدا، یہ وہی شعر ہے۔ قال، حضرت انس کہتے ہیں یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یجیبہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہوئے یہ فرما رہے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ، اے اللہ کوئی خیر بھلائی نہیں ہے مگر آخرت کی بھلائی ہی اصل بھلائی ہے، فبارک فی الانصار والمہاجرہ، تو برکت عطا فرما انصار اور مہاجرین کو۔
تو الفاظ مختلف ہیں، اور ممکن ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ یہ یعنی دن کے اندر یہ کہا جاتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گروپ کے قریب سے گزرتے ہوں وہ گروپ اپنے اپنے انداز میں اپنے وفاداری کا اور اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ان کو یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں یؤتونا بملء کف من الشعیر، کہ ایک مٹھی یا ایک یعنی کف کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں بک، وہ جو ہاتھوں سے بناتے ہیں، اردو میں کیا لفظ استعمال کریں گے جی؟ چلو۔ تو ایک ہاتھ یا ایک چلو یہ شعیر یعنی جو لائے جاتے، فیصنع لهم بإحالۃ سنخۃ، ان کو بنایا جاتا ان صحابہ کرام کے لیے بإحالۃ تیل میں، سنخۃ کہ جس کی یعنی ذائقہ بھی تبدیل ہو چکا ہو، یعنی جو ذرا خراب ہو چکا ہو، آپ ایسے کہہ لیں کافی دیر پرانا پڑا ہو، تو اس کے اندر اس کو ڈال کے تو اس کو پکایا جاتا، کو ملیدہ سا بنایا جاتا، توضع بین یدی القوم، تو یہ قوم کے سامنے رکھ دیا جاتا کھانے کے طور پہ، والقوم جیاع، اور قوم اس وقت بھوک کی حالت میں تھی، اور یہ ایسا کھانا تھا بشعۃ فی الحلق، جو حلق میں چمٹتا تھا، یعنی وہ جو تیل تھا وہ حلق کو لگتا تھا، یعنی کھانے کا کوئی اتنی آئیڈیل چیز نہیں تھی وہ، ولہا ریح منتن، اور اس کی ایک بدبو بھی تھی، منتن یعنی گندی بدبو بھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوراک کی اتنی کمی تھی اس وقت کہ صحابہ کرام کو یہ جو سیکنڈ کلاس چیزیں ہیں، اور یعنی ایک قسم کی عام دنوں میں عام حالات میں جو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے وہ چیزیں بھی استعمال کرنی پڑی، لیکن انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اس جذبے اور کمٹمنٹ کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا وَسَنَسِيرُ إِلَيْهِمْ، کہ اب یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی جاں فشانی، جاں نثاری، اور صحابہ کرام کے صبر اور حوصلے استقامت کی ایک جھلک نظر آتی ہے ان دونوں احادیث میں۔ اچھا ہاں اس جی میں ذرا جی جی یہ جی جو بملء کفین، یہ کفن کافی نہیں تھا، اس میں یا کس چیز کا ہے کفی میں؟ اصل میں یہ وہ ہے نا، کیا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، ہاں جہاں پہ وہ فلما فصل طالوت بالجنود، غرف غرف، اصل میں جی یہ اس یعنی وہ مٹھی کے معنی میں ہے کف، تو یہاں پر حمزہ اور یا، کیونکہ یہ دونوں آپ نے وہ محموز والے قوانین پڑھے ہیں، جی تو اس میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے یعنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جوازی قوانین ہیں، تو یہ اس طرح کا کوئی یہاں پہ معاملہ ہے، تو اچھا ہاں جی، کہ تو اس میں ویسے کوئی تو قانون، کف ہوتا ہے نا، کف ہوتا ہے نا ہتھیلی، یعنی یہ مٹھی بھر جو بھی۔ جی 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 اچھا ہاں جی، اگلی چلیے روایت کوئی پڑھیں گے۔ نہیں۔ جی سلام وبه وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا رضي الله عنه فقال إن يوم الخندق نحفر فعرضت قدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق زواقا،
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في القدية فعاد كثيبا أحيل أو أحيما. فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ فقالت عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأصافي قد كادت تنضج. فقلت تعيم لي؟ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له. قال كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. مجاعت، ٹھیک ہے، اگلی روایت بھی پڑھیں جی، یہ بالکل وہی واقعہ ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فانكفيت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه سع من شعير ولنا بحيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بحيمة لنا وطحنا ساعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي حلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔
हाँ जी, ये वाकया आपने कई दफा सुना होगा। हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख की जो कैफियत थी वो इन्होंने देखी। और फिर ये अपने घर गए और जाके बीवी से पूछा कि क्या घर में है कुछ खाने के लिए। तो उसने कहा कि थोड़े से जौ हैं और ये बकरी का बच्चा है। तो इन्होंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, वो जौ पीसे, आटा गूंदा, और दो तीन लोगों का खाना बना। तो फिर बीवी ने इनको कहा कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के लाओ। और साथ ये ताकीद की कि आपके यानी आहिस्ता से कहना, ज्यादा लोग अगर आ गए तो फिर हमें शर्मिंदगी होगी। उधर जाबिर ने जाके जब कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर जाबिर से ये सुन के तो वहां पर ऐलान कर दिया कि जाबिर ने सबकी दावत की है, चलो उसके घर। और उस वक़्त ये जो दूसरी रिवायत है इसके मुताबिक 1000 अफराद थे जो काम कर रहे थे। तो वो सब लोग आप वसल्लम के साथ निकल पड़े। तो जाबिर जल्दी जल्दी घर पहुंचे और बीवी को जाके कहा कि ये हो गया। तो बीवी ने अच्छा खासा डांटा। तो उन्होंने कहा मैंने तो उसी तरह बात की थी जिस तरह के तुमने कहा था। तो फिर बीवी ने कहा कि क्या आप वसल्लम ने तुमसे कुछ पूछा था? उन्होंने कहा हाँ पूछा तो था। उन्होंने कहा फिर ठीक है। तो आप वसल्लम ने कुछ हिदायत फरमाई थी कि भाई आपने पकाना शुरू नहीं करना, और जो हंडिया है उसको चूल्हे से उतारना नहीं है। मैं खुद आऊंगा और फिर मेरे आने के फिर आप वसल्लम जब तशरीफ लाए और फिर आप वो खाना सहाबा कराम को देते जाते, उनको ये कहते कि भाई आ जाओ, इज़्दिहाम नहीं करना, जल्दी नहीं करनी, तो आते जाओ और खाते जाओ, जो खा ले और निकल जाए और दूसरे लोग आ जाए, और आप अपने हाथ से वो तकसीम करते रहे। तो जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि जब आप सल्लम तशरीफ ले गए तो हमने देखा कि हमारी हंडिया उस तरह की उसी तरह ही पड़ी है, और आटे की जो जितनी रोटियां हमने पकाई थी वो रोटियां भी वैसे की वैसी ही पड़ी। तो ये दूसरा वाकया है हजरत जाबिर का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से इस तरह चीज की बरकत उन्होंने देखी और सहाबा कराम ने गोया कि उसको महसूस किया मौजज़ाना तौर पे। एक हजरत जाबिर का जो कर्जा अदा करना था उसका तज़किरा आया था। गज़वा उहद में इनके जो वालिद साहब शहीद हुए थे तो उनका कर्जा था। तो आप सल्लम ने उनके एक ढेर से वो कर्जा अदा किया, और जब कर्जा अदा करके आप सल्लम तशरीफ ले गए तो उधर जाबिर कहते हैं कि वो ढेर वैसे का वैसे ही पड़ा था। और दूसरा मौका ये है जो हज़रत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में पेश आया कि खाना दो तीन अफराद का था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी बरकत से, आपके मोजज़े की वजह से ये खाना तकरीबन 1000 लोगों ने खाया, और वो खाना फिर उसी का उसी तरह ही पड़ा था। इस तरह के और भी मोजज़ात मुख्तलिफ असफार के उनका तस्करा मिलता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से थोड़ी चीज़ भी बहुत सारे अफराद के लिए काफ़ी हो जाया करती थी इस तरह। तो इस वाक़े का इन दो रिवायात में तस्करा है। तो यहाँ पर अब्दुल वाहिद बिन एमन अपने वालिद एमन से रिवायत करते हैं कि मैं जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया फ़क़ाला, और तो जाबिर ने ये कहा इन्ना यौमल खंदकी, हम खंदक के दिन नहफिरु जमीन खोद रहे थे, फ़अरज़त कैदतुन शदीदतुन, कुदियतुन भी आया है और कैदतुन भी आया है। कैदा कहते हैं किसी चट्टान को भी कहते हैं और रुकावट को भी कहते हैं। तो कुदिया ये तो चट्टान का ही, चट्टान के लिए ही इस्तेमाल होता है। फजाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और ये अर्ज की हादिही कुदियतुन आरज़त फिल खंदक, जो चट्टान आ गई है खंदक के रास्ते में, तो ये हमसे तो नहीं टूट रही। तो आपने फरमाया अना नाजिलुन, मैं आ रहा हूँ। तुम मकामा व बतनुहु मासूबुन बिहजरिन, आप खड़े हुए और आपका पेट ये बंधा हुआ था पत्थर के साथ। अब ये वही पेड़ पर पत्थर बांधने वाला वाकया है। और कहीं पर ये तफसील से भी आएगा कि इस मौका पर सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे भूख की शिद्दत का इजहार करने के लिए,
اور انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو سب نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا تھا تاکہ پیٹ ذرا دبا رہے اور بھوک کی شدت محسوس نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو وہاں پر بھی پتھر بندھا ہوا تھا اور وہ زیادہ بڑا پتھر تھا۔ تو اس وقت بھی حضرت جابر نے یہ سنا تھا، یہ دیکھا تھا، اور اس سے وہ بے چین ہو گئے، پھر اپنے گھر گئے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن ہم نے گزارے تھے، لا نذوق ذواقا، ہم نے کوئی کھانے والی چیز نہیں چکھی تھی۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، آپ نے وہ کدال پکڑا، معول کدال، فضرب فی القدیہ، تو آپ نے اس چٹان پر ایک ضرب لگائی، فعادا کسیبا احیلا او احیما، قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے کسیبم مہیلا۔ کسیبم مہیلا یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو بالکل بربری ہو، یعنی اس میں کوئی مضبوطی نہ ہو، وہ جس طرح ریت کا ٹیلا ہوتا ہے آپ اس طرح کہہ لیں۔ تو وہ کدیا یعنی وہ چٹان وہ ایسے ہو گئی جیسے کہ گچھا ہوتا ہے بالوں کا، احیالا جو بہت ہی بربرا ہے، اور احیاما یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ فقلت، تو جابر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذن لی الی البیت، آپ مجھے اجازت دیتے میں ذرا گھر تک ہوں۔ تو وہ گھر آئے اور اپنی بیوی کو کہا قلت لامراتی رأیت بالنبی شیئا ما کان فی ذلک صبر، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چیز دیکھی ہے کہ مجھے اس پر صبر نہیں ہوا، اس پر صبر نہیں کیا جا سکتا، صبر نہیں ہوتا۔ فَعِندَكِ شَيْءٌ، کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کو؟ تو اس نے کہا اندی شعیر وعناق، میرے پاس جو ہے، اور یہ عناق بکری کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فذبحت العناق وطحنت الشعیر، انہوں نے وہ جو پیسے اور میں نے بکری ذبح کی۔ تو حتی جعلنا اللحم فی البرما، برما ہنڈیا میں ہم نے گوشت بنا لیا۔ تو میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، والعجین قد انکسرا، اور جو عجین ہے یعنی وہ جو عجین کہتے ہیں گندے ہوئے آٹے کو، قد انکسرا وہ گویا کہ ایک قسم کا تیار تھا۔ انکسرا کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر آٹا رکھتے ہیں اور پھر وہ آٹا روٹی بنانے کے لیے ذرا تیار ہو جاتا ہے۔ والبرمۃ بین الاصافی، اور جو برما ہنڈیا ہے وہ اصافی یعنی وہ جو چولہا تھا اس کے اوپر تھی۔ قد قادت ان تنزجا، تو وہ بھی پکنے کے قریب تھی، تنزجا قریب تھا کہ وہ بھی پک جاتی۔ تو گویا کہ کھانا بالکل تیار تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو فقلت، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو عیم لی، تھوڑا سا کھانا ہے ہمارے پاس۔ فقم انت یا رسول اللہ ورجل او رجلان، تو اے اللہ کے رسول آپ اٹھیے اور آپ کے ساتھ ایک آدمی اور آ جائیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا کم ہوا، کتنا ہے؟ فذکرت لہ، میں نے بتایا۔ فقال کثیر طیب، بڑا ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت جابر کو یہ کہا کہ کل لہا، اپنی بیوی کو یہ کہیں، لا تنزع البرمۃ، یہ ہنڈیا کو نیچے نہ اتارنا، ولا الخبز من التنور، تنور سے روٹی بھی نہ نکالنا، حتی آتیہ، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، اب جو صحابہ کرام اس وقت وہاں پر کام کر رہے تھے ان کو کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ فقام المہاجرون والانصار، مہاجرون انصار سب کھڑے ہو گئے۔ فلما دخل علی امرته، تو جب حضرت جابر اپنی بیوی کے پاس گئے، قالا، تو کہا ویحکی، ویحن، یہ ویحکی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جس طرح ہم کسی کام کے خراب ہونے پر کہتے ہیں نا کہ بیڑا غرق، یہاں کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ کام خراب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے جا کے اپنی بیوی کو یہ اطلاع دی، ویحکی، کہ آپ کے لیے ویح یعنی کام خراب ہو گیا۔ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمہاجرین والانصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو لے آئے ہیں، ومن معاہم، اور ان سب کو جو ان کے ساتھ تھے۔ تو اس نے کہا حل سألک، کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں پوچھا تھا، میں نے بتا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ادخلوا ولا تضاغطوا، لوگوں آؤ اندر، یعنی گھر میں، اور ازدحام نہ کریں، یعنی جلدی نہ کریں، رش نہ ڈالیں۔ فجعل یکسر الخبز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی توڑنے لگے،
اور وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، اور اس پر گوشت رکھنے لگے، لگانے لگے، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ، اور آپ نے ڈھانپ دیا ہنڈیا کو، وَالتَّنُّورَ، اور اس تنور کو جس میں روٹی پک رہی ہے، اِذَا أَخَذَ مِنْهُ، کہ جب وہ اس میں سے لے لیتے، یعنی ہنڈیا سے لیتے اس کو ڈھانپ دیتے، تنور جہاں پر روٹی تھی وہاں سے لیتے اس کو ڈھانپ دیتے، وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور وہ اپنے صحابہ کرام کے قریب کرنے لگے، یعنی روٹی تیار کر کے ان کو دینے لگے، ثم ينزع، پھر جب کوئی کھا لیتا تو وہ برتن پھر لے لیتے، کھینچ لیتے، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی توڑتے رہے اور سالن دیتے رہے، یغرفو یعنی اس میں سے غرف غرف سالن لیتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے، وبقی بقیت، اور کچھ بچ بھی گیا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو کہا، کلی ھذا، لو تم بھی کھاؤ، واہدی، اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، ہدیہ دو، فإن الناس اصابتهم مجاعۃ، لوگوں کو بھوک نے آ لیا ہے، یعنی جب کام کرنے والوں کے لیے کھانے کی اتنی کمی تھی تو اس وقت مدینہ منورہ میں جو باقی کے لوگ ہیں جو ان کام کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں تھے، بچے ہیں، خواتین ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وہ کھانا پھر دوسروں کو دینے کی تلقین فرمائی۔ تو یہ ایک روایت میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں جو قدیہ والا واقعہ ہے وہ نہیں ہے، صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اس میں۔ تو سعید بن مینا یہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے میں نے سنا، انہوں نے کہا لما حفر الخندق، جب خندق کھودی گئی، رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خمسا شدیدا، ایک سخت بھوک کی حالت میں پایا، میں نے ان کو دیکھا، فانکفیت الی امراتی، تو میں چپکے سے چلا گیا اپنی بیوی کے پاس، فقلت، اور اس کے پوچھا، هل عندك شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، تو انہوں نے کہا اور وجہ بتائی، فإني رأيت رسول اللہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سخت بھوک کی کیفیت دیکھی ہے، تو اس نے فأخرجت الی جرابا، اس نے ایک تھیلا نکالا، میرے سامنے لے کر آئی تھیلا نکال کے، فیہ صاع من شعیر، اس میں ایک صاع شعیر کا تھا، ولنا بہیمتن، اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بہیمہ یعنی چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، داجن، فذبحتها، میں نے اس کو ذبح کیا، وطحنت الشعیر، اس نے یعنی اس شعیر کو، جو کو پیسا، فورغت الی فراغی، وہ میرے ساتھ ہی فارغ ہوئی، یعنی ادھر میں نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا ہے اور ادھر اس نے آٹا یعنی بنا لیا، وقطعتها فی برمتها، میں نے اس کو کاٹ کے ہانڈیا میں ڈال دیا، ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا، فقالت، تو میری بیوی نے جاتے جاتے یہ کہا، لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبمن معه، ہاں ہمیں فضیحت میں نہ ڈالنا، یعنی شرمندگی میں نہ ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ، یعنی چپکے سے جا کے بات کرنا، کہنے کا مطلب یہ تھا، تو انہوں نے ویسے ہی کیا، فجیتہ فساررتہ، میں ان کے پاس آیا اور میں نے چپکے سے بات کی، سر میں، ساررتہ سرگوشی میں بات کی، فقلت یا رسول اللہ ذبحنا بہیمۃ لنا، ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے، وطحنا صاعا من شعیر کان عندنا، اور ہمارے پاس جو ایک صاع شعیر تھا وہ ہم نے پیسا ہے، فتعالنت ونفر معک، آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ چند لوگ آ جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے اونچی آواز سے، فصاح النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے کہا، یا اہل الخندق، اے خندق والو، ان جابرا قد صنع سورا، جابر نے تمہارے لیے دیگ پکائی ہے، سورن یعنی وہ کھانا پکایا ہے، ہنڈیا پکائی ہے، فہیا حلم بکم، بس چلو آ جاؤ، حلم بکم، جلدی جلدی آ جاؤ، گویا کہ ان کو کہا کہ کام چھوڑ کے آ جاؤ ان کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا، لا تنزلن ببرمتکم، تم اپنی ہنڈیا کو نہیں اتارنا، ولا تخبزن عجینکم، اور تم اپنے آٹے کو نہ روٹی پکانا، حتی اجیئا، یہاں تک کہ میں آ جاؤں،
फजीतु वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखदुमुन नास, तो कहते हैं मैं घर पहुंचा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के आगे आगे चलते हुए तशरीफ लाए। हत्ता जी तुम राती, मैं अपनी बीवी के पास आया और कहा बिका व बिका। ये भी वही हकीकी तरह का ही एक जुमला है कि तेरे साथ तेरे साथ। क्या मतलब है कि जरा फिक्र करो, ये हो गया, यानी काम जो है वो खराब हो गया। तो उसने कहा कद फालतुल्लदी कुलती, फकुलतु, ना उस औरत ने कहा बिका व बिका, यानी उसने डांटा ये कह के। तो मैंने कहा कद फालतुल्लदी कुलती, जो आपने हुक्म फरमाया था मैंने तो वैसे ही किया। तो अखरजत लहू अजीनन, उन्होंने वो आटा गूंदा हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। वबसक फीही, आपने अपना लुआब उसमें डाला। वबारका, और बरकत की दुआ की। सुम्मा आमद इला बुरमतिहा, फिर आप खड़े हो गए हंडिया के पास जाके। वबसका, उसमें अपना लुआब डाला। वबारका, और बरकत की दुआ की। सुम्मा खाला, फिर आपने फरमाया उदउ खाबिजतन, रोटी पकाने वाली को बुलाओ। फल तुखबिस माई, वो मेरे साथ रोटी पकाए। वक़दही, और वो यानी कदह कहते हैं प्याले को। वक़दही का मतलब वो प्याले के साथ सालन निकाले। मिन बुरमतिकुम, तुम्हारी हंडिया के साथ। वला तंजिलू तुनजिलूहा, तुम इसको नीचे ना उतारना, यानी उसको चूल्हे के ऊपर ही रहने दो। वहुम अल्फुन, सहाबा इकराम 1000 थे। तो अक़सिमु बिल्लाहि, मतलब जाबिर कसम उठाते हैं कि अल्लाह की कसम, लकद अकलू, उन सब ने खाया। हत्ता तरकूहु, यहाँ तक कि वो उसको छोड़ गए, यानी इतना शेर होके खाया कि अब उनसे खाया नहीं गया। वन हरफू, और चले गए। फ़इन्न बुरमतना लतग़ित्तु कमा हिया, हमारी जो हड्डियां थी वो उसी तरह उबल रही थी जैसे कि वो पहले थी। फ़इन्न अजीनना, और हमारा जो गूंदा हुआ आटा था, लयुखबजु कमा हुआ, तो उसकी रोटियां वैसे ही पकी हुई थी जैसे कि वो थी, यानी जितनी रोटियां पकी थी वो सारी की सारी वैसे ही पड़ी थी। तो ये गजवा खंदक के मौका पर हज़रत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पेश आने वाला वाकया है, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देख के, भूख की हालत को देख के, यानी उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वो भी उन्होंने पेश कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस कुर्बानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से मौजज़ाना तौर पे वो 2-3 आदमियों का खाना 1000 आदमियों को के लिए काफी कर दिया। हाँ जी हजरात, इस हवाले से कोई बात आपके ज़हन में हो तो फरमाएं। तो एक रिवायत में आता है आगे, जो किताबुल आदाब हैं खाने वगैरह के, उसमें आएगा कि अगर कोई आदमी, एक आदमी का खाना है और आदमी किसी दूसरे को शरीक करता है इखलास के साथ, तो वो एक आदमी का खाना दो के लिए काफी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आदमी की नीयत, उसका जज्बा, ये भी खाने में बरकत का और थोड़ी चीज को ज्यादा लोगों के फायदे के लिए उनके काम आने का बाइस बनता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बरकत हमें भी अता फरमाए। जी डॉक्टर साहब, अगली रिवायत पढ़े जी। उस्ताद जी, हाँ जी। यहाँ पे एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि अ, बरकत की भी तो मतलब एक हद होती है ना। मतलब अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 2 आदमी का खाना है तो चलो 4 8 बंदा उनके ऊपर इत्तेफाक कर लेगा। अब आप हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फेल फरमाया है, तो एक तो ये होता है ना कि बंदा कोई काम पहले से कर रहा है और करते 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 उसमें बरकत हो गई, लेकिन आप सल्लम तो उनको इंटेंशनली सारे सहाबा को लेकर आए कि हम्म। आए और खाएं। तो हम्म। इसका क्या मतलब है कि यानी कि मतलब नबूवत के उसमें ये भी चीज भी शामिल है कि नबी को खुद मालूम होता है कि वो जो भी काम करेंगे उसमें इस हद तक बरकत हो जाएगी, या इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिक होता है? अच्छा, देखें मोजजा, एक तो को पता है वो एक ऐसा काम है कि जो इंसानी वसअत से बाहर का है, तो अकल से मावरा है, इंसानी कुदरत से मावरा है, तो मोजजा कहते ही उसे हैं। अच्छा, अब जो आपने सवाल पूछा उससे सवाल ये बनता है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी के इख्तियार में है मोजजा, या उसको पता चलता है
कि अब ये मौजूदा होगा, या मौजूदा अचानक हो जाता है। तो इस तरह के वाकयात से ये पता चलता है कि नहीं, नबी को ये पता होता है कि अब इस वक्त ये काम होगा। तो ऐसा ही मालूम होता है अंबिया के दीगर जो कुरान करीम में वाकयात हैं उनसे भी, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मौजूदात के बारे में पढ़ के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम था कि हाँ ये काम इस तरह होने वाला है। अब इससे अगर ये इस्तेदलाल किया जाए कि नबी को किसी न किसी दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला ये इख्तियार देते हैं, तो ये इस्तेदलाल बुनियादी तौर पे हो सकता है। लेकिन इससे फिर वो नबी के मुख्तार होने का वो सारे बहस चलेगी। लेकिन जब नबी के हाथ पे कोई मोजज़ा अल्लाह तबारक व तआला जाहिर करना चाहते हैं, तो वो नबी को उसका इल्म होता है। मसलन ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस मोजज़े का तज़किरा है, वो पत्थर पे 12 चश्मे जारी करने का, या पानी के अंदर 12 रास्ते बनाने का, तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह रहे हैं कि फज़रिब बिअसाकल बहर फज़रिब बिअसाकल हजर। तो इसका मतलब है कि नबी को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इत्तला हो रही है कि आप ये काम करेंगे तो ये काम होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हो सकता है कि आपको अल्लाह की तरफ से ये इत्तला मिली। अब 3 दिन, ऊपर जो रिवायत है उसमें है कि 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। अब इसका मतलब है कि इंसान की बर्दाश्त की भी एक हद है, और जब आदमी कुर्बानी की इस सतह तक पहुंच जाता है, तो जिसके लिए कुर्बानी दी जा रही है वो भी तो फिर कुछ ना कुछ इकराम एजाज करता है कि नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस हज़रत जाबिर के इस जज्बे को और खाना बनाने को एक सबब के तौर पे सहाबा कराम की उस कुर्बानी के एजाज के तौर पे लिया, और उनकी इस ज़रूरत को पूरा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे के मौजज़ाना तौर पे। अगर ना 2-3 आदमियों का खाना और 1000 बंदे को इस तरह दावत दे देना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला थी कि आप इनको ले जाएं और इसमें हम बरकत डालेंगे और ये सबको खाना पूरा आएगा। तो इस तरह के कई काफी सारे मौजज़ात हैं जो मुस्तनद अहादीस में आए हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मारूफ वाकया है कि वो कहते हैं कि मैं सुफ़ा से इधर उधर नहीं होता था, और कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, और कभी कभी ऐसा भी होता कि भूख की शिद्दत की वजह से मैं बेहोश हो जाता, और लोग समझते कि इसे मिर्गी पड़ गई है। तो फिर एक एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भूख लगी थी, और मैं मस्जिद से हज़रत अबू बकर निकल रहे थे, तो उनके साथ एक मसला पूछने के बहाने उनके साथ हो लिया, और दरवाजे पे गया कि अब ये मुझे कुछ यानी ऑफर करेंगे कि आओ खाना खिलाते हैं, तो मैं फिर कहूँगा हाँ जी खिला दें। लेकिन उन्होंने सलाम लिया और घर पे चले गए। फिर उमर के साथ इसी तरह की, उन्होंने भी सलाम लिया, अपने घर चले गए। फिर आप सल्लम तशरीफ लाए, तो आप सल्लम से भी उन्होंने इस तरह मसला पूछा, आप मुस्कुरा पड़े। फिर आप हज़रत अबू हुरैरा को ले गए साथ, और फिर एक प्याला दूध का आया, तो आपने फिर हजरत अबू हुरैरा को ये कहा कि जाओ अहले सुफ़ा को बुला के लाओ। अब इसका मतलब है कि अबू हुरैरा की ये कैफियत है, तो अहले सुफ़ा में जो दीगर लोग थे जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त ज़ेर तरबियत थे, उनकी भी यही कैफियत होगी। तो ये जो कुर्बानी उन्होंने दी और ये भूख बर्दाश्त कर रहे थे, तो एक खास लेवल के बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर इस कुर्बानी के एजाज के तौर पे कुछ ऐसी यानी इकराम करते हैं कि जो फिर नजर भी आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एक प्याला दूध को हजरत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि तकरीबन 70 या 300 लोग थे उस वक्त, तो उन लोगों ने पिया, और सबसे आखिर में मैंने पिया। और उसमें वो कहते हैं कि मैंने इतना पिया इतना पिया इतना पिया कि मेरे नाखूनों से भी मुझे ऐसे लगता था जैसे दूध निकलने लगेगा, इतना सैराब हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे मौजज़ात हैं। तो ऐसे मामले में जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला नबी को ये इत्तला देते हैं, जैसे कुरान करीम में ग़ज़वा बदर के बारे में कुरान करीम में आयात आ गई कि हम आपकी बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइका बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइका, तो ये अल्लाह की तरफ से इत्तला थी। तो ये इत्तला गोया कि इस मुजज़े के ज़ुहूर से पहले दे दी जाती है,
اور نبی پھر اس اطلاع کی وجہ سے اس معجزے کے جو اہتمام کرنا ہوتا ہے اس کے رونما ہونے کا وہ اہتمام کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. ہاں جی حالہ خان. جی استاد جی، آ گئی سمجھ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کریں جی. وبه جی قال ایک سیکنڈ سر. حدثني عثمان بن أبي شيبة. جی کون بات کر رہے جی میں کر رہی تھی. سر میں یہ وہ پچھلی جو کاف جن والی تھی اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ وہ کہیں وہ کفین ہوگا تو وہ ہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے بمل کفی، یعنی حضرت انس خود کہہ رہے ہیں کہ ایک مٹھی میں آنے والے. بمل کفی، یہ کفی پھر مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے یا متکلم کی. جی بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن. تو گویا کہ اس میں کوئی محموز کا قانون نہیں لگا بلکہ یہ اضافت ہے. جزاک اللہ. ہاں جی پڑھیں جی. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذاك يوم الخندق. ہاں جی یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا شان نزول یہ فرما رہی ہیں کہ یہ غزوہ احزاب کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی ہے صحابہ کرام کی کہ اذ جاؤکم من فوقکم، جو وہ تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور تھے، یعنی چاروں طرف سے حملہ آور تھے. من فوقکم یعنی مشرکین مکہ، ومن اسفل منکم ان کے ساتھ ساز باز کرنے والے یہود، مدینہ منورہ کے جو یہود تھے ان کی آپس میں پلاننگ تھی. یہود نے غداری کی تھی، اس کا آگے تذکرہ آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں چڑھ گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ اور دل حلق کو آ گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سخت مصیبت کی کیفیت تھی صحابہ کرام کی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی مدد نازل کی اور ہوا چلائی، اور اس ہوا سے پھر یہ لوگ پریشان ہو کے تو واپس بھاگ گئے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا ذاک یوم الخندق، یہ معاملہ خندق کے دن کا تھا. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا. جی اگلی روایت میں بھی یہی ہے. آپ اگلی دو روایات بھی پڑھ لیں صاحب. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. جی اگلی روایت. وبه قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال لما قام يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال ثم يمد صوته بآخرها. ہاں جی ٹھیک ہے. آگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجز پڑھنے کا تذکرہ ہے. رجز رجز ان اشعار کو کہا جاتا ہے کہ جنگ کے موقع پر اپنی شجاعت اور بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے یا پھر جو لشکر ہے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں. اب اسے جنگی ترانہ بھی کہہ سکتے ہیں رجز کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے تو یہ والے اشعار پڑھتے تھے اور ایک ردم سے پڑھتے تھے. یہ آخر میں حدیث کے آخر میں جو آتا ہے وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یعنی جو آخری لفظ ہے ابینا ابینا اس سے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. اور سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تو صحابہ کرام بھی پھر یہاں پر آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے ابینا ابینا اس کے ساتھ. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جب کوئی کام بڑا آپ کر رہے ہیں تو اس میں پھر حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے خود کو بھی اور اپنے جو ٹیم ہے اس کو بھی. تو اس میں اس طرح کے رجز پڑھنا یہ عام بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ رجز پڑھ رہے تھے. تو البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق وہ مٹی منتقل کر رہے تھے خندق کے دن حتی اغمارا بطنہ یہاں تک کہ آپ نے یعنی آپ کا جو مٹی لگا لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو. اغمارا بطنہ خاک آلود کر لیا تھا اپنے پیٹ کو. اغمارا اگر ہم اس کو یعنی باب فعال سے لیں تو یہ متعدی ہے. تو اغمارا اس کا ہوا ضمیر فاعل ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے گی. تو بطنہ یہ پھر مفعول بنے گا. اب غبر بطنہ یہاں غبار آلود ہو گیا تھا آپ کا پیٹ تو یہ اغبرہ یہ لازم ہے تو بطنہ یہ اس کا فاعل بنے گا. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے واللہ اللہ کی قسم لولا اللہ اگر اللہ نہ ہوتے مہتدینا تو ہم ہدایت پر نہ آتے. ولا تصدقنا نہ ہی ہم صدقہ کرتے ولا صلینا اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے. فانزلا سکینۃ علینا تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ اتاریں ہم پر سکینہ سکون نازل فرمائیں. وثبت الاقدام اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیں. ان لاقینا اگر ہماری ان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے. ان الاولا بے شک یہ لوگ اولئک یعنی یہ لوگ قد بغوا علینا انہوں نے ہم پر سرکشی کی ہے یعنی ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں. اذا ارادوا فتنۃ جب وہ ارادہ کریں کسی فتنے کا تو ہم اس فتنے کا شکار ہونے کی بجائے ابینا ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر فتنے سے مراد یعنی شرک کا فتنہ بھی ہے. جب وہ شرک کا ارادہ کریں تو ابینا ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے. تو یہ ابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دہراتے ابینا ابینا اور ساتھ صحابہ کرام بھی آپ کے آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے ہیں. اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی روایت میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا نصرت بالصبا میری مدد کی گئی ہے صبا کے ساتھ. صبا مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں. وَأُهْلِكَتْ عَادٌ اور عاد کو ہلاک کیا گیا بالدبور مغرب کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی مدد جو کی گئی تھی وہ مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ساتھ کی گئی تھی جس کو صبا کہا جاتا ہے. اور اگلی روایت وہی ہے جو ہم
یعنی ابھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ براء بن عازب سے ہی روایت ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، لما کانا یوم الاحزاب، جب احزاب کا دن تھا، وخندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، رأیتہ ینقل من تراب الخندق، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ خندق کی مٹی کو منتقل کر رہے ہیں، حتی وارا عنی التراب، یہاں تک کہ چھپا دیا تھا مجھ سے مٹی نے جلدت بطنی ہی، آپ کے پیٹ کی جلد کو، یعنی مٹی اتنی زیادہ آپ کے لگی ہوئی تھی کہ آپ کا پیٹ اس سے چھپ گیا تھا۔ فکانا کثیر الشعر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اور پیٹ پر بال تھے۔ فسمعتہ، میں نے آپ کو سنا، یرتجزو، کہ آپ رجز پڑھ رہے ہیں، بکلمت ابن رواحہ، ابن رواحہ عبداللہ ابن رواحہ کے ان کلمات کو پڑھ رہے ہیں بطور رجز کے، وہ ینقل من التراب، اور ساتھ ساتھ مٹی بھی اٹھا رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہے اللہم لولا انت مہتدینا، یعنی لولا اللہ کی بجائے یہاں پر لولا انت کے الفاظ ہیں۔ ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولا قد بغوا علینا ان ارادوا فتنۃ ابینا ابینا۔ قال، وہ کہتے ہیں ثم یمد صوتہ بآخرها، تو ان اشعار کے جو آخری لفظ ہیں ابینا، آپ اس سے اپنے آواز کو کھینچتے، لمبا کرتے، ابینا ابینا کہتے، ایک قسم کا یہ ردم اور ترنم پیدا ہوتا کہ جو لوگوں کو یعنی تحریض دلاتا اور ان کی حوصلہ بڑھاتا اور کام کرنے پر ان کو آمادہ کرتا۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ سر اس سے وبه پتا قال چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری ہوئی تھی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بھی اشکال ہوتا ہے، قمیض اتاری ہوئی تھی تو پیچھے آیا ہے کہ غدات باردۃ، سخت سردی کا موسم تھا، تو سردی کے موسم میں تو آدمی اپنے اوپر سردی روکنے کے لیے کپڑے ڈالتا ہے، تو آپ نے قمیض اتاری تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت بھی تو کر رہے تھے نا، اس وجہ سے جی وہ جو محنت کرتے ہیں تو جسم گرم ہو جاتا ہے۔ جی، ایک تو یہ مشقت کا والا معاملہ تھا، دوسرا اس وقت آگے تفصیلات آپ دیکھیں گے، کچھ سیرت کی کتابوں میں بھی آئی ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سردی روکنے کے لیے ہمارے پاس پورا لباس نہیں ہوتا تھا، اور ہم سردی روکنے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے ایک دوسرے کے اندر گھس کے بیٹھتے تھے کہ جسموں کی وہ تپش یا حرارت کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چادر لی ہو اور جو لباس ہے اس لباس کا کی کمی بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ جب آدمی کام کرتا ہے تو وہ عام طور پہ پورا لباس نہیں پہنتا، اور کام کی شدت بہت زیادہ، ٹائم تھوڑا تھا اور کام بہت زیادہ تھا، تو اس شدت کی وجہ سے بھی وہ سردی کا احساس اس طرح کم نہیں ہو رہا، اس طرح زیادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں جزاک جی، اللہ خیر۔ وبه جی قال ڈاکٹر صاحب حدثنا اگلی روایت عبدة پڑھیں۔ بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول يوم شهدته يوم الخندق۔ ہاں جی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں، گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی جنگ جس میں میں نے شرکت کی وہ کون سی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اول یومن شہدتہ، پہلا وہ دن جس میں میں حاضر ہوا، یوم الخندق کی، تو یہ خندق کا دن تھا، یعنی خندق کی لڑائی میں میں پہلے سب سے پہلے شرکت میں نے کی تھی۔ تو اوپر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ غزوہ احد میں ان کو اجازت نہیں ملی تھی، اور غزوہ خندق میں پھر ان کو اجازت مل گئی تھی 15 سال عمر ہو جانے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے اس میں شرکت کی۔ جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر قال أخبرني ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف قلت قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتسابك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبته؟ قال عبد الله فحللت خببتي وحممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما عد الله في الجنان. قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها. جی اگلی روایت بھی پڑھیں جی. یہ اگلی چھوٹی چھوٹی 2-3 روایات ہیں، یہ پڑھ لیں. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. جی ٹھیک ہے. یہ والی جو روایت ہے حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امیر معاویہ کی جو گفتگو ہے، یہ والی روایت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اگلی 2 روایات دیکھیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چلے جانے کے بعد پیشین گوئی فرمائی تھی. رات کے وقت وہ آندھی آئی صبا، اور پھر اس نے اتنی تیز ہوا تھی، اتنی سرد اور تیز آندھی تھی کہ ان کے جانور، ان کے رسیاں ٹوٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں. اور پھر انہوں نے پریشان ہو کے کہ اس افراتفری کی حالت میں اگر دشمن بھی آ گیا تو پھر تو بہت نقصان ہوگا. تو ابو سفیان نے پھر یہاں سے یعنی اپنا جو کچھ ہو سکتا تھا، لیا جا سکتا تھا، اس کو لے کر واپس مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا حکم دے دیا. اور صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو میدان بالکل صاف تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے جو ان 2 احادیث میں ذکر ہیں. تو سلیمان بن سرد یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن کہا نغزوہم، اب ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے جائیں گے، ولا یغزوننا، وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئیں گے. یعنی ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ چلے گئے ہیں تو اب ان میں یہ کیپیسٹی باقی نہیں رہی، ان کے اندر یہ سکت باقی نہیں رہے کہ یہ دوبارہ جمع ہو کے ہم پر آگے حملہ کر سکیں. اب ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. یہ سلیمان بن سرد یہی راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اینا اجلی الاحزاب عنہ، جب دور کر دیے گئے احزاب یعنی وہ لشکر جو آئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ چلے گئے، تو آپ نے فرمایا الان نغزوہم ولا یغزوننا،
ہم اب ان سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. نحن نسیر الیہم، اب ہم ان کی طرف جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا غزوہ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ معاہدہ ہوا حدیبیہ کا، اور 2 سال کے بعد یہ معاہدہ جب ختم ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو مکہ پر حملہ کیا مکہ فتح کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی. اچھا جی، اگلی روایات میں تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے قضا ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غزوہ خندق کے موقع پر مشغول تھے تو ایک موقع پر لڑائی کا اتنا زیادہ زور اور خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 یا 4 نمازیں قضا ہوئیں. اس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اگر 4 کہا جائے تو عشاء کی نماز بھی ساتھ شامل کر لیں، اور اگر 3 کہا جائے تو پھر عشاء کی نماز آپ نے اپنے وقت میں پڑھی تھی، اور 3 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر، عصر، مغرب یہ آپ نے پھر عشاء کے وقت میں پڑھی. اس میں یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ کا ہے، یعنی عصر کی نماز کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی قضا ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بد دعا بھی کی تھی. تو ان 2 روایات میں اس کا تذکرہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ 2 روایات بھی پڑھ لیں. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانا فتودع للصلاة وتودعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. جی یہ 2 روایات ہیں اور اس میں صرف عصر کی نماز کا تذکرہ ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی دن نمازیں زیادہ قضا ہوئی ہوں اور اس دن صرف عصر کی نماز قضا ہوئی ہوں، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے قضا ہونے کا تذکرہ موجود ہے، اور ایک ہی وقت میں 3 نمازوں کے قضا ہونے کا تذکرہ بھی ہے. اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہو قال یوم الخندق، خندق کے دن آپ نے فرمایا ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم، بھر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو نارن، آگ سے، کما شغلونا، جیسے انہوں نے مشغول کر دیا ہمیں، عن الصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز سے، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے ان کی اس مشغول کر دینے کی وجہ سے. اور حضرت جابر بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خندق کے دن آئے بعدما غربت الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد، جعل یسب کفار قریش، وہ برا بلا کہنے لگے قریش کے کفار کو، وقالا، اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما کدت ان اصلی، میں یعنی نماز نہیں پڑھ سکا، حتی قادت الشمس، یہاں تک کہ قریب تھا کہ سورج ان تغربا، وہ غروب ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما صلیتھا، اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا، میں نے بھی یہ نماز نہیں پڑھی. فنزلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطحان،
تو ہم بطحان کی جگہ پر، بطحان مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، فتوضأنا لها، تو ہم نے اس نماز کے لیے وضو کیا، فصل العصر بعد ما غربت الشمس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی سورج غروب ہونے کے بعد، ثم صلی بعدها المغرب، تو آپ نے اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ اب یہاں پر دیگر احادیث کی کتب میں ان نمازوں کے پڑھنے کا ذکر ہے، تو وہاں پر یہ تذکرہ ہے کہ آپ نے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی پہلے عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، تو اس سے وہ صاحب ترتیب پر مسئلہ اخذ کیا گیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ صاحب ترتیب والا کیا مسئلہ ہے؟ صاحب ترتیب کس آدمی کو کہتے ہیں؟ جی سر، جس شخص کی نماز کبھی کبھار جو ہے وہ قضا ہوتی ہے تو وہ نمازوں کی ترتیب کے حساب سے قضا کرے گا۔ 5 نمازیں، ہاں جی، یعنی جس کی اس کی زندگی 5 میں، نمازیں مسلسل قضا ہوئی ہوں جی۔ ہاں، جس آدمی کی زندگی میں کبھی بھی مسلسل 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی تو وہ صاحب ترتیب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جب یہ نمازیں قضا کر کے پڑھنی ہے تو پھر ترتیب سے پڑھنی ہے، پہلے جو نماز آتی ہے وہ پہلے، اور پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اور وقت کی نماز سے بھی پہلے پڑھنی ہے اس نے۔ مثلا اگر 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں اور عشاء کی نماز کے وقت وہ پڑھ رہا ہے تو پہلے اس نے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اور پھر وقت کی نماز یعنی عشاء، یہ سب سے آخر میں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی 5 سے زائد نمازیں یہ قضا ہوئی ہیں تو وہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ اب صاحب ترتیب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ کسی بھی ترتیب سے یہ نمازیں قضا کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہ اسی ترتیب سے ہی کرے، لیکن کیونکہ وہ زیادہ نمازیں ہیں تو پہلے وہ وقت کی نماز پڑھ لے، بعد میں یہ پڑھ لے، یا پہلے یہ پڑھ لے پھر بعد میں وقت کی نماز پڑھے، اور ان کی اپنی ترتیب بھی اگر وہ چھوڑ دے تو تب بھی یعنی ٹھیک طرح وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو صاحب ترتیب ہونا ایک لحاظ سے ایک اعزاز ہے کہ ایک آدمی جس کی کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی تو اس کو اپنا اعزاز برقرار رکھتے ہوئے اس ترتیب کو برقرار رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو وہ مسئلہ اسی یعنی حدیث سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 یا 4 نمازیں قضا ہوئی اور پھر آپ نے ان کو ترتیب سے پڑھا، اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، یہ 4-5 روایات رہ گئی ہیں، پڑھ لیں، میرا خیال ہے کہ 2-4 منٹ لگیں گے، کچھ زیادہ تفصیل نہیں ہے، وہ ایک روایت ہم کل ڈسکس کریں گے اس کی، باقی یہ 4 روایات پڑھ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب 5 منٹ جی لگیں گے، پڑھ لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن منكدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، وقال الزبير أنا، ثم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير۔ ماشاء اللہ۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے، کسی کو یاد ہے؟ پھوپھی زاد تھے، کزن تھے، اور ایک رشتہ تھا، اور حضرت اسما کے ہسبینڈ تھے۔ ہاں جی، سانڈو تھے ہماری پنجابی میں اس کو کہتے ہیں۔ جی جی، تو لیکن ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جد و جہد میں جو ایفیلیشن ہے وہ بڑی گہری ہے، اور یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ دشمن سر پہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے کے لیے مختلف واقعات آتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ایک واقعہ آتا ہے،
اور یہ واقعہ حضرت زبیر کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، آپ نے احزاب کے دن فرمایا من یأتینا بخبر القوم، یہ جو قوم یعنی لشکر آیا ہوا ہے تو اس کی خبر لے کر کون آئے گا، یعنی وہ جاسوسی کر کے کون آئے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو قال الزبیر انا، تو زبیر نے کہا کہ میں۔ پھر آپ نے پھر پوچھا من یأتینا بخبر القوم، کون لائے گا؟ تو حضرت زبیر نے پھر فرمایا میں۔ پھر آپ نے وہی بات کہی تو حضرت زبیر نے پھر کہا انا، میں۔ تو پھر آپ نے خوش ہو کے یہ فرمایا ان لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ حواری کا کیا معنی کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے مددگار، جی، مددگار بھی کہہ سکتے ہیں، اور بڑا گہرا جو قریب کا ساتھی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ جی جی، جیسے ہم تو اصحاب بہت کہتے ہیں نا، اصحاب وہی مانا ہے ہماری کا، اصحاب رسول۔ جی جی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو حواری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت قریبی ساتھی ہوں۔ تو ان حواری یا الزبیر، میرا حواری، میرا ساتھی، میرا قریبی دوست یہ الزبیر ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده۔ ہاں جی، یہ جب احزاب چلے گئے یعنی وہ پسپا ہو گئے تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جملے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ اونٹنی پر سوار ہو کے شہر میں داخل ہو رہے تھے اور آپ کا سر اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا تو اس وقت بھی آپ ایسے ہی عاجزی کے جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول، یہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے جو ایک ہے، عز جندہ، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وغلب الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے نے ان سارے لشکروں، وہ اکیلا سارے لشکروں پر غالب آ گیا، فلا شیء بعدہ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ وابي قال حدثنا محمد قال قال أخبرنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم۔ جی، یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر ان احزاب کی یہ کی تھی۔ عبداللہ ابن ابی اوفا یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاحزاب، آپ نے بد دعا کی ان لشکروں پر، فقالا، اور فرمایا اللہم منزل الکتاب والسریع الحساب، اے اللہ جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے اور جلد حساب لینے والا ہے، اہزم الاحزاب، ان لشکروں کو پسپا کر دے، ان کو شکست دے دے، اللہم اہزمہم، اے اللہ ان کو شکست دے دے، وزلزلہم، اور ان کو یعنی ان کے قدم لڑکھڑا دے، ان کو ہلا دے۔ ہاں جی، آگے بڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر 3 مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وعلى كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ ہاں جی، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری ان دعاؤں کا تذکرہ یہاں پہ کر رہے ہیں احزاب کے لفظ کی وجہ سے، وحزم الاحزاب وحدہ، وگرنہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب آپ کسی جنگ سے واپس تشریف لاتے یا حج و عمرے سے واپس تشریف لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کرنے کا ایک طریقہ تھا جو ایک دائمی طریقہ تھا، لیکن امام بخاری یہاں پر ان احادیث کو احزاب کے لفظ کی مناسبت کی وجہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل من الغزو، جب آپ کسی جنگ سے واپس آتے، اب الحج اب العمرتی، حج یا عمرے سے واپس آتے، یبدؤ فیکبروا، وہ شروع کرتے اور پھر تکبیر پڑھتے، ثلاث مرار، 3 مرتبہ، ثم یقولوا، پھر آپ یہ فرمایا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الحمد، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئبون، آئبون کا کیا مطلب ہوگا جی؟ واپس آنے والے، جو کرنا جی جی سر یہی ہے واپس آنے والے۔ جی واپس آنے والے ہیں، تائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، ساجدون سجدہ کرنے والے، لربنا حامدون ہم اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مار کا جیت کے آ گئے اور پھر ہر چیز ملیا میٹ ہے، نہیں، یہ مار کا جو تھا ایک ذمہ داری پوری کی ہے، اب اس کے بعد یہ سب چیزیں ہیں، تائبون بھی ہیں، یعنی اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس پر توبہ بھی کریں گے، عابدون ساجدون حامدون، جو عبادات ہیں اپنی وہ ساری کی ساری ذمہ داری سمجھ کے ہی پوری کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مار کا سر کر لیا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ ہر چیز سے ہم اپنی جان چھڑا لیں گے۔ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور لشکروں کو اس اکیلے نے ہی شکست دی، پسپائی اختیار کرنے پہ مجبور کیا۔ ہاں جی، آج یہاں پہ روکتے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز یہاں سے شروع کریں گے، اور ایک روایت ہماری رہ گئی ہے، اس کا کچھ پس منظر ہے، اس پس منظر کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کل یعنی اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ غزوہ بنی قریظہ، کیونکہ یہ بنی قریظہ کے یہود تھے جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پہ مسلمانوں سے غداری کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے خواتین اور بچوں کو جو جہاں پر یہودیوں کی بستیاں سٹارٹ ہوتی تھیں وہاں پر ایک گھر میں بھیج دیا تھا حفاظت کے پیش نظر، اور انہوں نے وہاں پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور پھر ان کا مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز بھی تھی، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ ادھر سے سامنے سے وہ حملہ کریں گے، من فوقکم ومن اسفل منکم، اور پیچھے سے یہود بھی حملہ کریں گے اور مسلمان درمیان میں آ کے پھر نقصان اٹھائیں گے۔ اس غداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنی جو زیرہ ہے یا اپنا جو اسلحہ ہے اس کو نہ رکھیں اور ان کی خبر لیں، اور پھر ان کی خبر لی گئی تھی۔ تو اس کا پھر یہاں پہ تو گویا کہ یہ غزوہ احزاب کا تتمہ ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل ان احادیث میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ سر یہ پیچھے جو ہم نے حدیث نمبر 4115 پڑھی ہے نا، اس میں جو دعا ہے وہ صحیح کے موقع پہ بھی پڑھتے ہیں، صحیح شروع کرنے سے پہلے۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ دعائیں جو حضرت امام بخاری یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ترجمۃ الباب کے ساتھ، ان کی مناسبت یہ احزاب کے لفظ کی وجہ سے ہے، بلکہ اس سے مناسبت اوپر 114 والی جو وہ والی
یہ والی جی لا الہ الا اللہ وحدہ، جی جی ہاں اسی طرح کی وہ دعا ہے جو اس میں پڑھتے ہیں، تھوڑے لفظ چینج ہیں اس میں، یہی وہ بھی آ رہے ہیں۔ جی جی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو مولانا سمیع اللہ سعدی صاحب نے پچھلی کلاس پچھلے ہفتے میں کیونکہ زیادہ پڑھایا تھا تو اس وجہ سے وہ اس ہفتے سفر میں ہیں، تو کل بھی وہ پڑھا نہیں سکیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کا بھی سبق ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ پونے السلام 8 ہوگی علیکم۔ کلاس؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب، جی جی، پونے 8 ہوگی کلاس کل پھر؟ ہاں جی کل 7:45 ہوگی۔ آج چلیے، بس میں ایک جگہ پہ چلا گیا اور وہاں پہ کافی تاخیر ہو گئی، ورنہ 7:45 ہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 7:45 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔